الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی حضرت ناظم اعلیٰ دامت برکاتہم کے چھوٹے صاحبزادے عزیزہ محمد اظہر نے چند اشعار پڑھے ہیں. مجھے بھی بہت پسند ہے، میں ان کو دوبارہ پڑھنے کی جسارت آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں. تکرار کے عیوب کو اور عیب کو معاف فرمائے. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے. محترم حضرات، علماء کرام، مہمانان اعظام اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ اور نوجوان احباب، ہمارے ناظم جلسہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اور یہ فرمایا کہ دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر سکے. دیکھو، دنیا میں دو ہستیاں ہیں جن کی تعریف بیان کرنا کسی انسان کا کام نہیں ہے. ایک اللہ تعالی کی ذات ہے اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات و توصیفات بیان فرمائی ہیں. بے شمار اشعار بھی پڑھے ہیں. خواتین نے آپ کے حلیے کو بیان کیا، آپ کی تعریفات کو بیان کیا، قصیدے آپ کی شان میں پڑھے گئے. لیکن کوئی قصیدہ کسی صحابی کا اور کسی تابعی کا وہ مبالغے پر مشتمل نہیں ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. آپ حضرات قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے سارے جہانوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں گستاخی کے مرادف یہ کام کر رہا ہوں اور عمل کر رہا ہوں. جلیل القدر علماء اسٹیج کی رونق اور زینت بن چکے ہیں اور میرا بولنا شاید سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کل کائنات میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا محبوب بنایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے محبوب، انسانوں کے محبوب، حیوانوں کے محبوب، نباتات کے محبوب، جمادات کے محبوب. آگے نکلیے، پانی نے آپ سے محبت کی، ہواؤں نے آپ سے محبت کی، جانوروں نے آپ سے محبت کی اور بے شمار محبت کے واقعات اور داستان عشق کی کتابیں لبریز اور معمور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان عشق سے بہت مختصر طریقے پر آپ حضرات ایک واقعہ سنتے جائیں. کیسے محبوب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہجرت کا واقعہ سب جانتے ہیں. ابو بکر نے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور غار پر لے کر چڑھے. غار ایسی ویسی غار نہیں، چوٹی پر لے کر گئے. غار سور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج چڑھنے والا انسان، آج زائر غار سور اگر غار سور کی بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے اس کو آدھے دن کا طویل وقت درکار ہے. غار سور کی بلندی پر پہنچنے کے لیے ابو بکر نے کاندھوں پر بٹھایا،
رات کا وقت ہے، سفر کی صعوبت اور غار کی بلندی اور صلابت اور پہاڑ کی صلابت اور شدت کے باوجود اپنے کاندھوں پر سوار کر کے ابو بکر چل رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر راستہ بدلتے ہیں، کبھی ادھر راستہ بدلتے ہیں، اس لیے کہ نشان قدم سے پہچانے نہ جائیں، نشان قدم سے پکڑے نہ جائیں۔ بالآخر اوپر لے کر پہنچے، ابو بکر نے اللہ کے نبی کو نیچے اتارا، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیں، کوئی روشنی کا نظام نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی چراغ نہیں، کوئی ٹورچ نہیں، موبائل کی لائٹ نہیں کہ اندر سے جا کر غار سور کو روشنی کا انتظام کر کے صاف کر دیا جائے۔ ابو بکر اندھیرے میں غار کے اندر گھسے۔ آج اس غار کے اندر بیٹھنا ایک عجیب بات لگتی ہے، ایک عقل کو نبھانے والی بات۔ کیسے انسانوں نے یہاں پر بسیرا کیا اور کیسے اللہ کے نبی نے یہاں تنہائی کی راتیں گزاری ہیں اور طویل وقت نبوت سے پہلے گزارا ہے۔ خیر ابو بکر تاریک میں اندر داخل ہوئے، ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا، دیواروں پر بہت سارے سوراخ نظر آئے، اپنے کپڑے کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی بچا، کپڑا ختم ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب کو پکارا، یا رسول اللہ خادم صفائی کر چکا ہے، سوراخوں کو بند کر چکا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ ایک سوراخ جو باقی رہ گیا، ابو بکر نے پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، کوئی تکیہ نہیں ہے۔ ابو بکر نے اپنی گود کو پیش کیا، اپنی ران مبارک کو پیش کیا۔ کائنات میں دو گود ہیں جن میں اللہ کے نبی کا سر رکھا گیا، ایک صدیق اکبر کی، ابو بکر کی تو اللہ نے صدیق بنا دیا، ایک عائشہ کی اللہ تعالیٰ نے صدیقہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی آئے، سر مبارک کو رکھا، آرام فرمایا، نیند آ گئی۔ وہ اندر جو ایک سوراخ تھا جس پر ابو بکر نے پاؤں کا انگوٹھا لگایا تھا، ایک زہریلا جانور، ایک روایت کے مطابق سانپ آپ کو ڈنک مارا۔ ابو بکر درد سے تڑپ اٹھے، کرب سے تڑپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پاؤں کو ہلایا نہیں، حرکت نہیں دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بالآخر آپ کی آنکھوں سے مبارک آنسو خاموشی کے ساتھ لڑکنے شروع ہو گئے اور اللہ کے نبی کے رخسار مبارک پر جا کے گر گئے۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ خطیب ایشیا حضرت شاہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ اس کو بڑے عجیب انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ واہ بھائی واہ، ایسا لگتا ہے جب میں تصور کے آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ ابو بکر کی گود ایک رحل ہے اور میرے محبوب کا چہرے انور ایک کھلے قرآن کے مانند ہے کہ قرآن کھلا ہوا رکھا ہے، ابو بکر نے رحل میں رکھا ہوا ہے اور دیدار سے مشرف ہو رہا ہے۔ بالآخر آنسو رخسار مبارک پر گرے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی، فرمانے لگے ابو بکر ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلا دیا، آپ کیوں رونے لگے ہو؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ ایک سوراخ باقی بچ گیا تھا، میں نے اس پر پاؤں کا انگوٹھا لگایا ہوا تھا اور اندر سے کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعاب مبارک لگا دیا۔ ایسا عاشق ساری کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آنسو گرا ہے رخ رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے رخ رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ ایسا انسان پوری کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک اماں نے اللہ کے نبی کی شان میں اشعار پڑھے اور رات کو گنگنا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چکر لگایا کرتے تھے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اماں دروازہ کھولو، اماں دروازہ کھولو۔ کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا عمر امیر المؤمنین۔ کا اچھا عمر میرے دروازے پر رات کے وقت کیا کرنے آیا ہے؟ کہا دروازہ کھولو، کام بعد میں بتایا جائے گا۔ اماں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر جب اندر چلے گئے، اماں نے کہا چارپائی پر تشریف رکھیے۔ کہا نہیں بیٹھوں گا اس وقت تک جب تک میری تمنا کو پورا نہ کر دیا جائے، جب تک میری خواہش کو پورا نہ کر دیا جائے۔ کہا حضرت آپ بتلائے تو صحیح، میں قربان ہو جاؤں گی آپ پر۔ کہا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار پڑھے ہیں ان میں آپ نے آخری شعر میں یہ کہا ہے کہ میرے محبوب، میرے آقا و مولا، میرے مولا، میرے خالق و مالک، میں نے جس کی محبت میں اشعار پڑھے ہیں مجھے کل قیامت میں اس کے ساتھ جنت میں جمع کر دینا۔ ترمیم کر لے اماں، یوں کہہ لے کہ میں نے جس کی محبت میں اشعار پڑھے ہیں مجھے اور عمر کو اس کے ساتھ جنت میں جمع کر دینا۔ عثمان نے دعوت کی، اللہ کے نبی اپنے گھر سے دولت کے تشریف لے چلے عثمان کے گھر، عثمان پیچھے پیچھے اور قدم مبارک کو گنتے جا رہے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھاتے۔ صحابہ نے کہا عجیب عاشق ہے، عجیب کام کر رہا ہے۔
قدم مبارک کو گنتا جا رہا ہے، کیا کام ہے اور کیسا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اچھا آج اس قدر معظم اور معزز ہستی میرے گھر مہمان بننے والی ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے حلف اٹھائی ہے اپنے مبارک مکان سے میرے مکان تک لے کر جتنے قدم اٹھائیں گے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ علی نے کہا لا ارا قبلہ ولا ارا بعدہ، آپ سے پہلے ان آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ کے بعد کوئی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی رات مفکر ملت نے بیان کیا، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اپنے کھیت مبارک کام کر رہے ہیں، کدال ہاتھ میں ہے، آپ کا بیٹا آیا کہنے لگا ابو جان اللہ کے نبی چلے گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو انہوں نے کدال نیچے رکھی، ہاتھ اوپر اٹھائے، اس کو شاعر نے کہا ہے چھین لے مجھ سے نظر اے جلوے خوشروئے دوست، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوے خوشروئے دوست، میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تیری محفل کے بعد۔ اے میرے مولا میری آنکھوں کو سلب فرما لے، بینائی کو ختم فرما دے۔ بچوں نے عشق کیا۔ ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا بھی رات تذکر آیا، بڑے مالدار صحابی، جنگ بدر، عجیب میدان بپا، ادھر معوذ ادھر معاذ، کہنے لگے ادھر جوان ہوتا تو میں کھل کے حملہ کرتا، ادھر جوان ہوتا تو میں کھل کے حملہ کرتا، لیکن ادھر دیکھا تو بچے نظر آئے۔ کہنے لگے میں کیسے حملہ کروں گا، کیسے حملہ کر سکوں گا؟ تو معوذ اور معاذ نے سوچا شاید ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن سے سوال کیا چچا جان ابو جہل کو بتائیں، کم بخت ابو جہل کو بتائیں کہاں ہیں؟ آپ کیا کرو گے ابو جہل کا سنا ہے وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کی زبان سے نازیبہ کلمات نکلتے ہیں۔ آپ بتائیں چچا جان ہم نے قسم کھائی ہے کم بخت کا سر تن سے جدا کر دیں گے، یا تو وہ گھر واپس نہیں جائے گا یا ہم گھر واپس نہیں جائیں گے۔ کہا وہ اونٹ پہ سامنے کھڑا ہوا ہے جو ہدایات دے رہا ہے وہی کم بخت ابو جہل ہے۔ دونوں بھائی شیر کی طرح جھپٹے، تلوار میان سے نکالی اور شیر کی طرح جھپٹ کر کے اس کی گردن پہ حملہ کیا اور اس کو خون میں لت پر کر زمین پر لٹا دیا۔ ایسا عشق کیا۔ ایک بچی اسما، ابو بکر کا پورا گھرانہ ہجرت کے موقع پر میرے نبی کی خدمت میں اہلیہ کھانا بناتی ہے اور آپ کی بیٹی اسما غار سور تک کھانا لے جاتی ہے۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن سارے دن مکے کے حالات کا جائزہ لے کر رات کو غار سور میں آپ کو حالات جا کے سناتے ہیں۔ آپ کے غلام فہیرہ سارے دن بکریاں چراتے ہیں، دودھ جا کر کے غار سور میں پیش کرتے ہیں۔ اسما کو ایک دن ابو جہل نے پکڑ لیا، کہا اسما کہاں تیرا باپ ہے؟ جہاں تیرا باپ ہوگا وہیں محمد عربی ہوں گے، بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اسما نے کہا ابو جہل معلوم ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے معلوم ہے میرا باپ کہاں ہے، یہ بھی معلوم ہے آقا مدنی کہاں ہے، میرے محبوب کہاں ہے، لیکن نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے کمبخت نے تھپڑ مارا اور وہ معصوم بچی زمین پر گری، سر چٹان پر لگا، خون کا فوارہ نکلا، وہ کھڑی ہو گئی، بالوں سے پکڑ کر ابو جہل نے کھڑا کیا، کہا بتلا دے تیرا محبوب کہاں ہے، آقا مدنی کہاں ہے، بتلا۔ حضرت اسما نے کہا یہ ایک ننھی سی جان ہے، اس کو تو لے سکتا ہے، تیرے اندر طاقت ہے، تیرے ہاتھوں میں زبردست طاقت ہے، لیکن اس بچی کے ایمان کا اندازہ شاید ابو جہل کی پوری جمعیت نہیں لگا سکتی کہ ایک بچی اپنے محبوب کے بارے میں اپنی جان گوانا تو گوارا کر سکتی ہے لیکن محبوب کا پتہ بتانا گوارا نہیں کرے گی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جمادات کے محبوب، آپ نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحب، احد ایک پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی منبر رسول جب تک نہیں بنا تھا اور مسجد نبوی میں کوئی ممبر نہیں تھا تو ایک کھجور کا تنا تھا غالباً، تو اس پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت تمیم دادی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو ممبر بنا کر پیش فرمایا کہ یا رسول اللہ اب اس پر خطبہ دیا کریں۔ کہا اچھا بہت اچھی بات۔ اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو صحابہ نے دیکھا ایسے کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بچہ بل بلا رہا ہو، ایسے کون رو رہا ہے؟ صحابہ حیران کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی منبر سے نیچے تشریف لائے اور وہ تنا جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ اکرام سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس تنے کے رونے کی آواز تھی، یہ تنا زبان حال سے نہیں زبان قال سے ہی کہہ رہا تھا کہ اب تک میرے اوپر ٹیک لگا کر آپ نے خطبہ دیا، اب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے رو رہا تھا۔
حضرت ابو بکر کے گھر 2 پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم، ایک کا نام تھا متقی۔ اللہ کے نبی جب ابو بکر کے گھر آتے تھے، ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا، ایک پتھر سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایسا عشق جانوروں نے اللہ کے محبوب سے عشق کیا۔ ایک اونٹ والا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ پر سامان لاد کر یہاں سے وہاں لے جاتا ہوں، لیکن عجیب اونٹ ہے، میں کھانے دانے کا خیال رکھتا ہوں، چارے کا خیال رکھتا ہوں، اور رات کو جب میں لیٹنے کے لیے جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں تو عجیب غمناک آواز نکالتا ہے، یا رسول اللہ میں اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مدعی کی بات سن لی گئی، مدعی کی بھی تو بات سنی جائے گی نا، اونٹ کو برا کر لاؤ۔ اللہ کے نبی نے قاصد بھیجا، علماء نے لکھا ہے اونٹ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور آ کے ایسے بیٹھ گیا جیسے قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے، جیسے تحیات میں بیٹھا جاتا ہے، اور بیٹھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں بھائی تیرا مالک تیری شکایت کر رہا ہے، کیا تم غمناک آوازیں نکال کر اس کی نیند کو خراب کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مالک بالکل صحیح فرماتا ہے کہ میں غمناک آوازیں نکالتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ دلیل تو سن لے، اس نے اپنا معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، میرا معاملہ بھی تو سن لے۔ یا رسول اللہ یہ دن کے تھکے ہوئے آتے ہیں، رات کو مغرب کی نماز کے بعد بستر استراحت پر آرام کے لیے لیٹتے ہیں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں نیند غالب نہ آ جائے، کہیں اللہ کا فرض نماز عشاء چھوٹ نہ جائے، اس لیے میں اللہ سے ڈر کر کے غمناک آوازیں نکالتا ہوں کہ میرے مالک اٹھ جا، اپنے مالک کے حکم کو پورا کر لے، کہیں ایسا نہ ہو عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور اللہ کے دربار میں مجھے بھی طلب کر لیا جائے کہ تو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا، کیا تو نہیں جگا سکتا تھا اس کو؟ اس لیے یا رسول اللہ میں اس لیے غمناک آوازیں نکالتا ہوں۔ ہرن کا واقعہ، پانی کا واقعہ، چیل کا واقعہ، سانپ بچھو کا واقعہ، ایک ایک واقعہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل کائنات کی ایک ایک اشیاء کی اعلیٰ درجے کی محبت اور شدت کی غمازی کرتا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے۔ ہمارا وقت بھی شاید پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ارادہ ہو تو سورۃ آل عمران کی آیت تمہیں بتاتی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کامل طریقہ میرا اپنا لو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس لیے آؤ عہد کرتے ہیں کہ سارے عالم کی ایک ایک مخلوق نے جس سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، ہم بھی اپنی باقی ماندہ زندگی کو انہی کی محبت میں سرشار ہو کر گزارنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی سنت کے خلاف گزر گئی اسے معاف فرمائے، آئندہ مطابق سنت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عجب چیز ہے